نہیں ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ جب اس سے کم نہیں ہو سکتا تو واپس آنے لگے۔ یتنے میں حافظ صاحب قبلہ نے بلایا کہ آپ بیٹے ادھر آؤ، اگر تمہیں بہت جلدی حافظ قرآن بننا ہے تو کسی مدرسے میں نہیں بن سکتے ہو، اگر تمہیں بہت جلدی حافظ قرآن بننا ہے تو کسی ولی پاکمال کا سہارا لینا ہوگا، کسی مرد قلندر کے دربار میں تمہیں جانا ہوگا، کسی ولی کے دربار میں جا کر کے تمہیں اپنے پیروں کو ٹیکنا ہوگا، وہاں پر تم جلد میں حافظ قرآن بن جاؤ گے۔ اب آپ ذرا سوچو مسلمانوں، اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ حافظ قرآن بھی ہوتا ہے، عالم دین بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی جاہل ولی نہیں بن سکتا ہے، جو ولی ہوگا عالم ہوگا، حافظ ہوگا، اور جو عالم نہیں ہوتا ہے، حافظ نہیں ہوتا ہے، اگر اللہ کا وہ مقرب بندہ بن جاتا ہے، اگر اللہ کا ولی بنتا ہے تو اللہ اسے پہلے عالم بناتا ہے پھر اسے ولی بناتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حافظ قرآن بننے کے لیے اب وہ ولی کا تلاش کرنا شروع کرتے ہیں، پورے ہندوستان میں تلاش کیا، کہیں ولی نہیں ملے، یہاں تک کہ پاکستان کی جانب رخ کیا، پتا چلا کہ وہاں کے جامع مسجد میں ایک امام ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، ان کی بارگاہ میں گئے وہ، اور جا کر کے جب مسجد میں پہنچے دوپہر کا وقت تھا، ظہر کا وقت ہونے والا تھا، یتنے میں امام صاحب مسجد میں داخل ہوئے، جب عالم صاحب کو دیکھا تو امام صاحب نے پوچھا، اے عالم صاحب کیا تم ہندوستان سے آئے ہو؟ کہا ہاں میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ اب آپ سوچو ذرا، کسی نے بتایا نہیں ہے کہ یہ ہندوستانی ہے، ہندوستان سے آیا ہے، لیکن مرد قلندر نے جان لیا ہے کہ یہ ہندوستان سے آیا ہوا ہے۔ خود پوچھا کیا تم حافظ قرآن بننے کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں حضور میں حافظ قرآن بننے کے لیے آیا ہوں۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ابھی ظہر کے اذان کے بعد میں جب لوگ نماز کے لیے آئیں گے تو تم بھی نماز پڑھنے کے لیے آ جانا اور میرے داہنے سائڈ میں کھڑے ہو جانا۔ جب تم داہنے سائڈ میں کھڑے ہو جاؤ گے اور جب میں داہنے سائڈ سلام پھیروں گا تو میرے داہنے سائڈ جتنے لوگ ہوں گے سب کے سب حافظ قرآن بن جائیں گے، اور جب میں بائیں جانب اپنا سلام پھیروں گا تو بائیں جانب جتنے ہوں گے سب عالم دین بن جائیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام مصلی پر گیا امامت کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے، وہ کوئی عام امام نہیں ہے بلکہ اللہ کا ایک ولی ہے جسے دنیا ولی کے نام سے یاد کرتی ہے، جسے دنیا مرد قلندر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ولی اللہ جو اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں، کتنے ولی اپنے ہندوستان میں ہے، کتنے عالی دربار ہندوستان میں ہے، راجہ غریب نواز کا دربار ہندوستان میں ہے، سالار مسعود غازی کا دربار ہندوستان میں ہے، وارث پاک کا دربار ہندوستان میں ہے، مختوم پاک کا دربار ہندوستان میں ہے، مختوم اشرف کا دربار ہندوستان میں ہے، کتنے عالی شان دربار ہندوستان کی سرزمین پر موجود ہے۔ مسلمانوں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے، عذر و ملال نہیں ہوتا ہے۔ مرد قلندر مصلی امامت پر کھڑا ہوا ہے، نماز ظہر پڑھا رہا ہے، یہاں تک کہ جب قاعدہ میں بیٹھتا ہے، جب آخری قاعدہ میں جب امام گیا اور جب تشہد پڑھا، اس کے بعد میں جب سلام پھیرنے کا وقت آتا ہے، امام صاحب قبلہ کے پیچھے سے کھڑے ہوئے ہیں، وہ عالم دین جو ہندوستان سے حافظ قرآن پڑھنے کے لیے گئے ہیں وہ داہنے سائڈ میں ہے، لوگ بائیں سائڈ میں بھی ہے، پوری سب بٹی ہوئی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام نے جب داہنے سائڈ سلام پھیرا ہے تو داہنے سائڈ میں جتنے لوگ تھے سب حافظ قرآن ہو گئے، اور جو بائیں سائڈ میں امام نے سلام پھیرا تو دوسرے سائڈ میں جتنے لوگ تھے سب عالم دین بن گئے۔ یہاں تک کہ امام نے ہندوستان سے آئے بھی عالم سے پوچھا، اے عالم دین بتا تیرا کیا حال ہے؟ کہا حضور میں حافظ قرآن بن گیا ہوں، 30 پارے کا حفظ ہو گیا ہے، مجھے جہاں بھی سننا چاہیں میں سب کچھ سنا سکتا ہوں، سورہ فاتحہ سے لے کر کے وہ ناس تک میں سنا سکتا ہوں۔ اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ، یہاں پر ولیوں کی طاقت کا بھی اندازہ دیکھ لو کہ اولیوں کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے اگر چاہے تو جو تقدیر میں نہ ہو وہ تقدیر میں بھی لکھ دیتا ہے، مقدر میں جو باتیں نہیں ہوتی ہیں اللہ کا ولی مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ اولادیں نہ ہو، اگر اللہ کا ولی چاہے تو اس کی مقدر میں اولاد کو لکھ دے، جیسا کہ بہت سارے
वाक़ियात मशहूर है। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह का वाक़या भी इसी तरह है, जिसके तकदीर में कोई पर्चा नहीं था, लेकिन मुक़द्दर में लिख दिया गया अल्लाह का वली जो चाहे वो हो जाए। अल्लाह का वली वो होता है जिसके अंदर वो ताकत होती है जो मदीना नगर से मिला होता है, जिसका पावर हाउस कोई टावर नहीं होता है बल्कि मदीना नगर होता है, जिसका कनेक्शन कोई वायरलेस कोई मोबाइल नहीं होता है बल्कि अल्लाह का वली वो होता है। कोई बगदाद में बोल रहा है तो खुरासान में बैठने वाला सुन रहा है, हिंदुस्तान में है अगर मक्का से कोई बोल रहा है तो सुन रहा है, मदीना से कोई आवाज दे रहा है तो यहाँ बैठ करके सुन रहा है। अल्लाह के वलियों का कोई ताकत का अंदाजा नहीं कर सकता है। जो मर्द मुजाहिद होता है, जो मर्द कलंदर होता है, उनको कोई पहचान भी नहीं सकता है। अल्लाह